الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبہ الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا اور توفیق سے آج ہم 16 جمادی الاولیٰ 1445 ہجری بمطابق 1 دسمبر 2023 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کلام پاک کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کو تلاوت کیا ہے، جس میں مالک کائنات نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو بیان کرنے کا شرف پاؤں گا۔ پہلے ہم نے پچھلے جمعے کو اسی سورت کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کو پڑھا، اور اس سے پچھلے جمعے ہم نے اسی سورت کی آیت نمبر 11 اور 12 کو پڑھا، اور اس سے پچھلے جمعے ہم نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کے ابتدائی حصے پر کلام کیا۔ تو اس میں جو مالک کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اور ابلیس لعین کا جو قصہ بیان کیا ہے اس کے متعلق میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ پچھلے جمعے کو جو بیان ہوا کہ شیطان لعین کو مالک نے فرمایا تو نکل جا، یہاں سے اتر جا، جنت سے نکل، دفاع۔ اور جب اس کو جنت سے نکالا پھر اس نے مہلت مانگی کہ مجھے تو مہلت دے تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اسے نفخہ اولا تک، اسرافیل علیہ السلام جب پہلا سور پھونکیں گے اس تک اس کو مہلت دی گئی۔ اب پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں گستاخانہ لہجے سے بکواس کی، اور مالک کائنات کی گستاخی کے لیے جملے پڑھے اس نے۔ کہتے ہیں نا کہ بڑوں سے جب بندہ بے ادبی کرتا ہے تو انجام اس کا برا ہوتا ہے۔ پھر ساری کائنات عالم کے رب کی بارگاہ میں اس نے جو جملے پڑھے، قرآن کریم نے کہا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی تاب میں بیٹھوں گا۔
اب اللہ پاک نے تو گمراہ نہیں کیا ایسے، مالک نے تو تمام فرشتوں کو اس کو حکم دیا تھا کہ میں آدم بنا چکا ہوں، اس کو سجدہ کرو۔ اب سجدے سے انکاری تو یہ خود ہوا، اور یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا، روندہ دردہ خود ہوا۔ اب ذمہ داری اللہ پہ ڈال رہا، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اب بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ گناہ نہیں چھوڑتے، کہتے ہیں اللہ چاہے گا تم چھوڑ دیں گے۔ بھائی اللہ پاک نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اختیار دیا ہے۔ اب گناہ اللہ چاہے گا تو چھوڑیں گے، کھانا تو اللہ چاہے گا تو چھوڑیں گے، کھانا تو سامنے رکھ کے دبا کے کھاتے ہیں، اس وقت بھی کہے نا مالک میرے منہ میں لقمے ڈال، میرے منہ سے خود ہی نیچے اتر جائے، وہ نہیں کرتے۔ وہاں نہیں کہتے اللہ چاہے گا تو میں لقمہ اٹھاؤں گا۔ بھائی اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، برائی کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے، کہ اپنے شامت اعمال کی طرف کرنی چاہیے۔ اب اس میں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس نے گمراہ جو ہوا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف جوڑ دی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شیطان اپنی کرتوت کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، اور پھر اب آئیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس نے پیغمبر آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، اور پھر یہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ یہ اللہ کی گستاخی پر بھی اتر آیا۔ اب یہ کہنے کے بعد اس نے آگے کیا بکواس کی ہے اس کو بھی آپ سنیے گا۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں کہا اس نے جو ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر ضرور میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں بدتمیزی کر رہا ہے۔ یہ جو اولاد آدم ہوگی، کیونکہ باپ کی دشمنی اولاد سے لینا چاہتا ہے نا، باپ کی دشمنی اولاد سے لینا چاہتا ہے، کہ یہ تیرے آدم کی جو اولاد ہوگی، میں اس کے آگے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور اکثر کو ناشکرا بنا دوں گا، اکثر کو ناشکرا بنا دوں گا۔ اب ناشکری کا وبال جو ہے آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، غریب سے لے کر امیر تک، امیر سے لے کر غریب تک، کمزور سے لے کر طاقتور تک، طاقتور سے لے کر کمزور تک، مزدور سے لے کر باس تک، مریض سے لے کر ڈاکٹر تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، جس طبقے میں چلے جائیں، جس شعبے میں چلے جائیں، ناشکری کا وبال پورا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا پتا حالات کس طرح کے ہیں، تم کیا جانو کہ کس طرح کی گزر رہی ہے، آپ کو نہیں معلوم، بظاہر ٹھیک نظر آتے ہیں، اندرونی معاملات کیا آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے، آپ کا دنیا سے کیا تعلق ہے۔ اچھا جناب، بڑی پیاری بات کہی ہے، ہم دنیا سے الگ تھلگ قوم ہے کوئی جو ہمیں پتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس لعین نے جو کہا کہ تیرے اکثر بندوں کو ناشکرا بنا دوں گا، اب گھر کی بات میں تو ناشکریوں پہ ناشکریاں، اور پہلے دور کی طرف پلٹ جائیں اگر، صبح سویرے رات کی بچی ہوئی روٹی کھا کر بھی بیویاں شکر ادا کیا کرتی تھی، اور وہ ٹکڑے میں رکھنے والا رواج نہیں تھا، یہ پراٹھے ہے۔ اللہ اکبر، صبح سویرے یہ نان چنے اور پائے اور نہاری کا رواج کوئی نہیں تھا۔ ہم نے تو اپنی جوانی کے اندر آ کر کے یہ دکانیں دیکھی ہیں جو اتنے ناشتے والی کھل گئی ہیں، تو ہم نے تو بچپن کے اندر وہ زمانہ دیکھا ہے جناب۔ اماں جی قبلہ روٹیاں پکایا کرتی، تھوڑا گھی لگا دیتی ہیں، کبھی پراٹھا پکا دیتی، چائے کے ساتھ کھا لیتے، شکر ادا کرتے اللہ کو۔ اور آج اتنی نعمتیں بچوں کو دینے کے باوجود بھی شکرانے کے دو لفظ نہیں بولتے۔ صبح سویرے ہر ایک اپنی
فرمائش، پھر نہ شکری پھر نہ شکری ہے۔ شیطان نے کہا اکثر بندوں کو نہ شکرا بنا دوں گا۔ اب وہ وقت بھی تھا اکثر لوگوں پر، امیر تقریباً غریب تقریباً لوگوں کا رجحان تھا کہ عید پر وہ بھی چھوٹی عید پہ کپڑے سلواتے یا کبھی کبھار بڑی عید پر سلوا لیتے۔ اب تو ہر فنکشن میں نئے کپڑے چاہیے، نہ شکری پھر ہے نہ شکری پھر ہے۔ ہر فنکشن، ایون کے میلاد پر بھی خواتین کا جانا ہوتا تو کہتی یہ تو میں پہلے پہن کے گئی تھی، اب بھی یہی پہن کے جاؤ۔ بی بی، بہن، عزیزہ، مہربانی کر، اب یہ پرانا تو ہو نہیں گیا، وہ سیدھا تو ہو نہیں گیا۔ یہ ہزاروں روپے کے جو ملبوسات ہیں، اس کی وقار، اس کی قدر پہچان، اور روڈ پر بیکاروں کو دیکھ پھٹے پرانے لباس میں موجود ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، تجھے مالک نے درجنوں سوٹ دی ہے تو پھر بھی ناشکری کر رہی ہے۔ اولاد کی ناشکریاں اپنی جگہ پہ، بیوی کی ناشکریاں اپنی جگہ پہ، بہن بھائیوں کی ناشکریاں اپنی جگہ پہ، باس کی، ملازم کی، ہر بندہ ناشکری پہ لگا ہوا ہے۔ شیطان نے کہا میں ان میں سے اکثر ناشکرے بنا دوں گا۔ محسوس یہ ہوتا ہے وہ اپنے اس قول میں کامیاب ہو چکا ہے۔ بہرحال میں بات بہت آگے لے گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سامنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے متعلق شیطان وسوسے ڈالے گا۔ ہائے دنیا، اٹھنا دنیا، سونا دنیا، جاگنا دنیا، اوڑھنا دنیا، بچھونا دنیا، کھانا دنیا، پینا دنیا، تعلقات دنیا کی وجہ سے، منہ ملاقے کی وجہ سے، آنا دنیا، جانا دنیا۔ اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہو اللہ بہت مشکل نظر آتا ہے۔ جنازوں میں منہ ملازہ، خلخانیوں میں منہ ملازہ، فنکشنوں میں منہ ملازہ، دنیا 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 میں وسوسے ڈال دیے، دنیا کی فکر میں بندہ لگ گیا۔ جبکہ کسی کہنے والے نے کہا ایسا نہ کرو، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ہر چیز مالک نے تیرے لیے بنائی، تیری خدمت کر رہی ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ جو ڈال دیا سامنے سے آ کر کے، دنیا کے بارے میں وسوسے ڈال دے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر وہ پیچھے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آخرت کے متعلق شبہات کو مبتلا کرتا ہے، آخرت کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے، آخرت کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے۔ اور آخرت کے بارے میں آج سوشل میڈیا کا آلہ جن کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی پناہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے عقیدہ آخرت پر بھی کلام کرنے لگ گئے کہ آخرت میں کیا ہے، کچھ نہیں ہے، کھاؤ پیو اور مر جاؤ، کوئی آخرت نہیں ہے۔ میں نے کہا شرم کرو، ڈوب مرو۔ عقیدہ آخرت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ عقیدہ آخرت میں قرآن حدیث کے دلائل ہیں، اور اس یوم معاشر کے بارے میں کئی قرآن کریم کی آیات گواہ ہیں۔ آپ سورہ فاتحہ کو لے لیجئے، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ آخرت کے دن، حساب کا دن، جو گویا وہ کاٹنے کا دن۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، سورۃ المعارج کی 4 آیت۔ جس دن عذاب ہونا اس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ تو آخرت کے بارے میں شک و شبہات ڈال دیے۔ اب جس کے جی میں جو آتا ہے وہ بکتا ہے۔ کون پوچھنے والا ہے؟ کون کلام کرنے والا ہے؟ یہ تو اللہ بھلا کرے علماء کا، اللہ بھلا کرے شیخ الحدیث حضرات کا، مفسرین قرآن کا اور طالب علموں کا، کہ جو ہمیں بتلاتے رہتے ہیں کہ نہ بھائی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم بحریے نہیں ہیں۔ بچے کو پڑھا لکھا کر کے یونیورسٹی پہنچا دیا، پھر آگے ڈپلومے کروا دیے، امریکہ بھیج دیا، پتہ نہیں کہاں کہاں بھیج دیا، کیا اس کا بھیجا خراب ہو گیا، پیسہ ہمارا لگا، بندہ ہمارا، بیٹا ہمارا، بیٹی ہماری، پیسہ ہمارا، توانائی ہماری، خرچہ ہمارا،
اور بگڑ گیا، اسلام کا انکار کر بیٹھا، تمہیں انگریزی سکھانے کے لیے بھیجا تھا، انگریز بننے کے لیے تو نہیں بھیجا تھا، تمہیں تو کلچر اپنا بنانا چاہیے تھا، وہاں سے سیکھ کر کے آ کے اسلام کے دفاع میں کلام کرنا چاہیے تھا، تو جہاں گیا ان کی بولی بولنے لگ گیا، انگریزی کے مخالف نہیں، انگریزی کلچر کے تو مخالف ہے نا، زبان سیکھنے کے تو مخالف نہیں ہے، سکھاؤ، لیکن انگریزی کلچر نہیں، کلچر دین اسلام کا، سبحان اللہ، کلچر میرے حضور کا، سنت میرے حضور کی، طریقہ میرے حضور کا، بس۔ اب اس نے کہا تھا میں پیچھے سے وسوسے ڈالوں گا آخرت کے متعلق، دائیں طرف سے بھی آؤں گا، اس سے مراد اللہ اکبر، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، دین اسلام کے بارے میں شک و شبہات، ان نوجوانوں کے ذہنوں میں دین اسلام کے متعلق شک و شبہات ڈال دیے، کبھی جہاد کے بارے میں شک و شبہات ڈال لیے، نہ یہ دہشت گردی ہے۔ میں نے کہا قوم نے حال دیکھ لیا پھر جہاد کو چھوڑ کر کے، قوم آج پس رہی ہے پوری دنیا میں، مسلم معاشرے کے اندر سے جب جہاد ختم ہوا، غیرت ختم ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور جب جہاد باقی تھا اور جہاد کرنے کے لیے لوگ نکلتے تھے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر نکلتے تھے، بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر نکلتے تھے، اور وہ سر بلند بھی ہوتے اور کامیابی ان کے مقدر کی حصہ بن جاتی، کامیابی ان کے قدم چومتی، مال غنیمت بھی حاصل میں آ جاتا، زمین کا رقبہ بھی ملتا، اسلام بھی پھیلتا، جبکہ یہ مال غنیمت اور یہ ملک کی قیادت یہ تو ہمارا شیوا ہی نہیں ہے، نقل اقبال نے سمجھایا ہے قوم کو، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مال غنیمت یہ ہمارا مطمع نظر نہیں ہے، دین اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے جو اللہ کے راستے میں آ جائے ٹھیک ہے، جو نہیں آتا تنگ کرتا پھر تیار ہو جائے۔ تو ان کا علاج یہ تھا، وسوسہ ڈالا، کتابوں سے نکالا جہاد کے چیپٹر کو، نصاب سے نکالا جہاد کے چیپٹر کو، اور بعض تو بدبخت ایسے دہریہ قسم کے آئے، قرآن میں سے جہاد کی آیات سوشل میڈیا پر دکھا کر کے پھاڑی، مردود ہو گئے، کافر ہو گئے، لعنتی ہو گئے، چلے گئے جہاں سے آئے تھے۔ تو دین میں شبہات ڈالنے، کبھی پردے کے بارے میں شبہات ڈالے گا، نو پردہ تو دل کا ہوتا ہے، دل تو پہلے ہی پردے میں ہے، دل کا پردہ کیا ہے؟ دل تو پہلے چھپا ہوا نظر تھوڑی آتا، آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شکر بہکتا ہے، پھر آدمی کیا کرتا ہے۔ تو دل میں شبہات، کبھی روزی کے بارے میں شبہات، کبھی روزے کے بارے میں شبہات، کبھی جناب والا رشتہ داروں کے بارے میں شبہات، کبھی نماز، زکات، حج، خیرات، صدقات، شبہات دونوں طرف سے آؤں گا، دین میں شبہات ڈال لے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں پھر اس نے کہا میں بائیں طرف سے جو آؤں گا نا، بائیں طرف سے ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا، گناہوں کی لذت ان کے سامنے بڑی پیاری بنا کر کے پیش کروں گا، اچھائی کی صورت میں برائی دکھاؤں گا، شراب دکھا کر زہر پلاؤں گا۔ گناہوں کی لذتوں نے ہمارے مسلم معاشرے میں تباہی مچائی ہے، ہمارا نوجوان گناہوں کی طرف راغب ہوا، اس نے اپنی عزت داؤ پہ لگائی، اس نے نہ ماں دیکھی نہ بہن دیکھی، اس نے نہ بیٹی دیکھی، یہ روزانہ جرم اور سزا کے صفحات پڑھ کر کے کیا دل خون کے آنسو نہیں روتا؟ کیا یہ سوشل میڈیا پر جرم اور سزا کے جو معاملات اور انٹرویو چلتے ہیں کلیجہ نہیں پڑتا؟ بیٹی کے ساتھ برائی کے معاملات، بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھابھیوں کا تو پوچھو نا، یہ ساری گناہوں کی لذتوں کی وجہ سے سوشل میڈیا نے دکھایا، پہلے عورت کو خوبصورت کر کے دکھایا، پھر اس کو نقاب سے ہٹایا، پھر اس کے سر سے دوپٹہ گیا، پھر لباس شوق، پھر نہ جانے کیا کیا ہوا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دل کے پھپھولے جل گئے سینے کے داغ سے،
اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو پہلے برائی کا راستہ اگر ختم کر دیا جاتا، روک دیا جاتا، قرآن کریم نے کہا تھا نا کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کرنا تو درکنار، قریب نہ جاؤ، ایسے حالات سے بچو جو شہوت پر ابھارے۔ شیطان تو چاہتا ہے بندگان خدا کو گناہوں میں ملوث کر دے، اور گناہ الامان الامان، کسی کہنے والے نے کہا ہے، کہا او بندہ خدا گناہ کرنے والے، سو گناہ کرنے کے بعد تجھے لذت تو تیری ختم ہو جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا، اور نیکی کو مشقت سمجھ کے چھوڑنے والے، مشقت تو ختم ہو جائے گی، نیکی تیری باقی رہے گی، نیکیوں کی طرف بڑھ، گناہ نہ کر، گناہوں کا بازار گرم نہ کر۔ تو اس لعین مردود نے اللہ کی بارگاہ میں جو بقا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے آؤں گا، ان کو لوں گا ہاتھوں ہاتھ، پیچھے سے بھی آ کر حملہ کروں گا، دائیں سے بھی بائیں سے بھی۔ اب سنیے ذرا اس نے لعین نے کیا کیا گل کھلائے ہیں اور کیا کیا اس نے بدتمیزیاں کھڑی کی ہیں۔ اس میں شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب اللہ کے رسول نے بھی دلائی ہے، اور اللہ کریم نے بھی اس کی ترغیب دلائی ہے، اور ہمارا قرآن پڑھنے کا اتفاق جب ہوتا ہے، ہر پڑھنے والا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے پڑھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب مطلب کیا ہے کہ یہ ایسی پاور ہے، طاقت ہے شیطان جس نے قیامت کے نفخہ اولا تک مہلت لی ہے۔ اب کہتے ہیں نہیں جی بندہ خود ہی کرتا جو کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے۔ ہاں میرے بھائی، برائی کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں جوڑ سکتے، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف جوڑیں گے۔ اللہ کریم نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، بااختیار بنایا ہے، راستے دونوں دکھائے ہیں، لیکن راستہ جو چاہو گے اختیار کرو گے۔ اب سنیے حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت کچھ لکھا ہے، اور میرے سامنے اس وقت میں مسند الفردوس کی ایک حدیث ہے، 7417 نمبر حدیث ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تو تم سے غافل نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آ جاؤ اس مردود سے، اس سے دور رہنا ہے تو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ لو، مالک اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ اب آگے چلیے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان کے شر سے حد تک امکان بچاؤ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حبیب پاک کے بارے میں، اور تم عرض کرو، حبیب سے کہا جا رہا ہے، پیغمبر اعظم سے کہا جا رہا ہے، اور تم عرض کرو اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو پتہ چلا شیطان وہ قوت ہے۔ سورہ اعراف میرے سامنے ہے، اور اس کی یاد میں 16ویں آیت اور 17ویں آیت پہ کلام کر رہا ہوں، اب 17ویں آیت پہ کلام چل رہا ہے۔ تو یہ طاقت اس نے اللہ سے مانگی، مہلت مانگی، اور پھر شیطان انسان کو آ کر کے بہکانے لگ گیا، اور اس کے بہکانے میں جو لوگ آ گئے تباہی کے گھاٹ اتر گئے۔ اب آئیے امام غزالی یہ بیان کرنے کے بعد قرآن کریم کی یہ مبارک 2 آیات بیان کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکالتے ہیں؟ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہاں سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے،
سب سے زیادہ عقلمند اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ پانے والے، فضیلت رکھنے والے، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ مگر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ حالانکہ تم جاہل، عیب و نقص والے، غفلت میں ڈوبے ہوئے، تو کیا شیطان تم سے تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً ہو، اور بہت زیادہ محتاج ہو۔ اب یہ کہنا نہ شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، نہ میرے بھائی، نہ میرے عزیز، یہ قوت شیطانی ہے، اس کے بڑے رنگ ڈھنگ ہیں، اور یہ دنیا کو بڑا رنگین کر کے دکھاتا ہے، دنیا کو بڑا مزین کر کے دکھاتا ہے، اور شہد دکھا کر کے زہر پلاتا ہے، اور انسان کو نہ گھر کا چھوڑتا ہے نہ گھاٹ کا چھوڑتا ہے۔ کہا جاتا نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ جب لوگ اس کے پیچھے لگے، برائیوں کے اڈے دکھائے، وہ گناہ کر کے اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے، رسول کریم کو بھی ناراض کر بیٹھے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، معجم کبیر کی حدیث نمبر 1722 نمبر حدیث میرے سامنے ہے۔ کریم آقا نے فرمایا جب تم میں سے جو شخص بستر پر رات ہو جائے تو یہ کہہ لیا کرے اعوذ باللہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور بعض روایات میں ہے آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ بعض روایات میں ہے سورۃ البقرہ کی ابتدائی الف لام میم سے لے کر مفلحون تک اور آمن الرسول سے لے کر ختم تک رات کو پڑھ لیا کرو۔ اور بعض روایات میں ہے کہ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 34 مرتبہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ تو رات کے سونے کی اعمال سورہ ملک رات کو پڑھنے کا حکم ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا حکم ہے، سورہ دخان پڑھنے کا حکم ہے، سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم ہے، دیگر دعائیں پڑھنے کا حکم ہے۔ تو موبائل جان چھوڑے تو جناب یہ پڑھے ہیں، جب موبائل کی جان نہیں چھوڑی اور سینے پر ہے سو گئے، کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، تو پھر کہاں قرآن، کہاں حدیث، کہاں معمولات، کدھر گئے معمولات، کہاں چلے گئے معمولات، اللہ کی پناہ۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بہت بلند رتبہ بزرگ ہیں جن کو شفیق برقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں شیطان روزانہ صبح سویرے میرے پاس آگے سے بھی آتا ہے، پیچھے سے بھی آتا ہے، دائیں سے بھی آتا ہے، بائیں سے بھی آتا ہے، اور کچھ کلمات کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہا جب وہ میرے سامنے آ کر کہتا ہے، سامنے سے جب آتا ہے تو کہتا تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ آپ کہیں گے بات تو ٹھیک ہے، بندہ غلط ہے، بات تو ٹھیک ہے۔ اب بندے کہتے ہیں ماں کوئی فرق نہ کراؤ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ یہ کہتا ہے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 پڑھتا ہوں، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ کہا قرآن کریم نے، اور بے شک میں اس آدمی کو بخشنے والا ہوں، اللہ فرماتا ہے جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر رہا۔ کہا او نہیں، تو مجھے اللہ کے غفار غفور رحیم ہونے کے جھانسے میں مجھے نیکی سے دور کرنا چاہتا ہے؟ توبہ کرنے والا، ایمان لانے والا اور نیک عمل کرنے والا، پھر ہدایت پر رہنے والا، یہ بندہ ہے جس کو اللہ بخشے گا۔ کچھ بول سکتے ہیں ذرا؟ پھر کہا شیطان لعین مردود جو ہے پیچھے سے آ کر مجھے خوف دلاتا ہے، تیری اولاد برباد ہو جائے گی، تیرے جانے کے بعد تیری اولاد کا کیا بنے گا؟ ہر بندہ یہی کہتا ہے میرے جانے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرا کیا بنے گا؟ کہا جب شیطان مجھے یہ وسوسہ ڈالتا تو میں اللہ کے قرآن کی سورہ ہود کی آیت نمبر 6 پڑھتا ہوں۔ یہ بارہواں پارہ کھولنے کی پہلی آیت یہی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم فرما ہو
جب یہاں سے وہ مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ فرماتے میری دائیں طرف آ کے میری تعریف کرتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے آپ کی. شیطان تو یہ بندے کی تعریف بھی کر دیتا ہے نا، واہ کیا بات ہے صوفی صاحب کیا بات ہے. کہنے لگے جب وہ تعریف کرتا ہے تو میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 پڑھتا ہوں، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. تو نادانوں کے لیے نہیں، پرہیزگار جو ہوں گے. پھر وہ بائیں طرف آ کر پھر میرے ساتھ بائیں طرف آ کے نفسانی خواہشات کی طرف مبتلا کرنا چاہتا ہے. تو میں سورہ سبا کی آیت نمبر 54 پڑھتا ہوں، کیا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے درمیان ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی. مراد کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے ہی میں کامیابی ہے. تو آج ہم نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 کو لیا. ہم آیت نمبر 11 سے چلے تھے تخلیق آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ یہ لے کر کے، اور اس سے پہلے ہم سورہ حج میں تھے، اور پھر ہم انشاءاللہ اس سورہ مبارکہ کے بعد جب آیات 25ویں آیت تک پڑھنے کے بعد پھر ہم سورہ حج کی طرف بڑھیں گے. یہ ہمارے پچھلے جو جمعہ کے 3 خطابات ہیں، بیانات ہیں. یوٹیوب URL اسلامک میڈیا کے نام سے جو ہمارا چینل ہے، یہاں جو بیانات ہمارے ہوتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں، تو وہ بھی سن لیا کریں. جہاں موبائل کے بے شمار چینل لوگ دیکھنے میں مصروف عمل ہیں، تو چلو آٹے میں نمک کے برابر ہم بھی حصہ ڈال دیا کرتے ہیں. اللہ قبول کر لے. عرشوں کے مالک نے چاہا تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے. مالک کائنات مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے.